اماں بھی ہسپتال سے گھر آ چکی تھی۔ گھر میں موجود ہر صورتحال کا وہ بخوبی جائزہ لے رہی تھی۔ کس کا کیا رویہ ہے اور کس سے مسئلہ ہے، انہیں سب کا لہجہ صاف سمجھ آ رہا تھا۔ میری عدم موجودگی میں ان دونوں کے نکاح کے علاوہ اور کیا ہوا ہے گھر میں؟ علینا ان کے لیے سوپ لے کر گئی تو انہوں نے اس سے استفسار کیا، اور کیا ہوگا، نکاح ہی ہوا ہے۔ تابینہ پھپھو نے بتایا تو تھا آپ کو۔ ان کے سوال پہ وہ بھلے ہی پریشان ہو گئی تھی، لیکن خود کو نارمل کرتے ہوئے مسکرائی۔ تو پھر آئے کیوں نہیں دونوں ابھی تک میرے پاس؟ میں نے کافی دیر سے دونوں کو پیغام بھجوایا ہے، لیکن ابھی تک میرے پاس دونوں میں سے ایک بھی نہیں آیا۔ جی، اس نے انجان بننے کی کوشش کی۔ ایمل کہاں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے کہا کہ دونوں کو بلا کر لائے۔ بلاؤ اسے ذرا، میں پوچھوں ذرا اس سے۔ اب کہ وہ اپنی باروب آواز میں بولے۔ جی، اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور ان کی سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے ان کے کمرے سے باہر آئی۔ باہر آتے ہی اس نے ایمل کے بارے میں شماس سے پوچھا۔ کچن میں گئی ہے، وہ ناشتے کی میز پہ ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ فوراً سے کچن میں پہنچی۔ تم نے ان دونوں کو اماں بھی کا پیغام نہیں دیا؟ اس نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ بول کر تو آئی ہوں، مگر مہر بابی نے تو۔ وہ افسردہ ہوئی۔ کیا؟ علینا نے سوال پوچھا۔ اچھا رکو، میں شماس کو چائے دے آؤں، آ کر تم سے بات کرتی ہوں۔ وہ اس کے پاس سے ہوتے ہوئے باہر آئی۔ چائے ناشتے کی میز پہ رکھی تو شماس نے اسے خوب گہری نظر سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ اس سے کچھ پوچھ پاتا، وہ دوبارہ کچن میں واپس آئی، جہاں ایمل اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں بولو، کیا کہا اس نے تمہیں؟ میں نے بابی کہا تو مجھے غصے سے ڈانٹ دیا، کہنے لگی کہ میں تمہاری کوئی بابی وابی نہیں ہوں۔ آج کے بعد مجھے بابی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے اس کی زبانی ساری بات جو کی تو بتائی، اور علینا کو حیرانگی ہوئی۔ اور کیا؟ میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا؟ وہ منہ بسورتے ہوئے ذرا اداسی سے بولے۔ اور شاویز؟ اس نے سوال کیا۔ اتنی عزت افزائی کے بعد اب شاویز بھائی کے کمرے میں کون جاتا؟ وہاں تو اس سے زیادہ بے عزتی ہونی تھی۔ وہ ذرا منہ بنا کر بولے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، میں کرتی ہوں بات۔ وہ وہاں سے باہر آئی تو شماس نے اسے پیچھے سے پکارا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ پریشان لگ رہی ہو۔ وہ چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے رکا۔ سب ٹھیک ہے، آپ سب نے جو سیاہ پر ڈالا ہے اسی کا حل ڈھونڈ رہی ہوں، اس نے اتنا کہا اور تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ علینا رکو، اس نے ذرا اونچی آواز لگائی تو وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے رکی۔ کیسا سیاپا؟ بتاؤ گی کچھ؟ وہ اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ وہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ حسب معمول تیار ہونے میں مصروف تھا۔ اس سے اچھا میں یہاں آتا ہی نہیں، اس نے خود سے کہا۔ ہاں لیکن اب تم یہاں آ چکے ہو، وہ اس کے سامنے آتے ہی بولی۔ آپ یہاں؟ اس نے قدر حیرانگی سے سوال کیا۔ مزید یہ کہ تم اپنے نکاح بھی کر چکے ہو تو اپنی ذمہ داری اب نہیں سنبھالو گے تو آخر کب سنبھالو گے؟ اس نے مزید استفسار کیا۔ بابی پلیز، میں نہیں مانتا اس سب کو، وہ اپنے ہاتھ پہ گھڑی باندھتے ہوئے الجھ کر بولا۔ اس کے سفید شفاف چہرے پہ پریشانی کی شکلیں صاف آیا تھی۔ تو کیوں نکاح کیا؟ کیوں کیے دستخط؟ اگر وہ تمہیں اتنی ہی بری لگتی ہے تو؟ وہ ذرا تلخ انداز میں بولے۔ میں نے کب کہا وہ بری ہے؟ وہ چڑھ کر بولا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ قریب تھا کہ وہ اپنا سر پیٹ ڈالتی۔ مسئلہ نہیں، مسائل، اور وہ ہے آپ لوگوں کی خود ساختہ اور من گڑت باتیں، جس کا خمیازہ ہم دونوں بھگت رہے ہیں۔ اس کی طرف سے کی جانے والی بدلحاظی بلا شبہ لینے کے لیے کوئی عام بات نہیں تھی، لیکن وہ جو کہہ رہا تھا، کیوں کہہ رہا تھا، وہ اس سب میں ضرور الجھ کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف شماس اس سے بحث میں الجھا ہوا تھا۔ مہر، مجھے تم سے اس بات کی توقع نہیں تھی، وہ مایوسی سے بولا، اور مجھے بھی آپ سے اس سب کی توقع نہیں تھی، وہ ڈنکی کی چوٹ پہ بولی۔ تو شماس نے قدرے غور سے اسے دیکھا۔ مہر، اماں بھی بلا رہی ہے تمہیں، اس سے پہلے کہ انہیں کوئی شک ہو، بہتر ہے کہ تم… ہاں تو بہتر ہے نا کہ ان کا شک یقین میں بدل جائے، وہ جان جائے آپ سب کی اصلیت، وہ بدتمیزی سے بولی۔ تو شماس نے اسے آنکھوں کے کناروں کو گول کرتے ہوئے گورا۔ اور کیا ہے اصلیت ہماری؟ یہ تو میں انہیں ہی بتاؤں گی کہ کیسے آپ سب نے مجھے مجبور کیا۔ اس نے میز پہ موجود اپنے نوٹس اٹھائے، دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا اور وہاں سے جانے لگی۔ رکو، تم انہیں کچھ نہیں بتاؤ گی؟ وہ اس کے سامنے اکڑا ہوا۔ بتاؤں گی، میں انہیں سب بتاؤں گی، اور آپ سب میں سے کوئی مجھے روک کر دکھائے تو صحیح۔ وہ اکڑ کر بولے۔ ہاں تو انہیں یہ بھی بتانا کہ تم تابینہ پھپھو کے ہاں نہیں گئی تھی۔ بلکہ وہ ادھوری بات کرتے کرتے رک گیا۔ بلکہ وہ دکھ سے بولے۔ شماس بھائی، آج یہ بات میں آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں، اللہ کا پکا وعدہ، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس کے کامتے لبوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو وہ رونے لگی۔ دوسری طرف علینا نے خود کو اس سے مزید بحث کرنے سے دور ہی رکھا۔ خیر، اماں بھی بلا رہی ہے تمہیں اور اسے بھی۔ علینا کی بات سن کر وہ اپنا بیگ اٹھاتے اٹھاتے رکا۔ کیوں سے کیا مطلب؟ اب عمران خان تو ہو نہیں تم،
کہ تمہیں بلانے کے لیے اسپیشل نوٹس دیا جائے۔ اس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اچھا آتا ہوں، وہ منہ بنا کر بولا۔ برائے مہربانی یہ جو منہ پہ 12 بجا رکھ کے ہے اس پہ وہی وقت لاؤ جو ابھی بج رہا ہے۔ وہ جاتے جاتے رکی اور پلٹ کر بولی۔ وہ اماں بھی کے پاس داخل ہوا تو اسے وہاں پہلے سے ہی موجود پایا۔ اماں بھی اس سے بڑے لاڈو پیار سے باتیں کر رہی تھی۔ کب سے بلوایا ہے میں نے؟ جی میں بس آ ہی رہی تھی۔ اس نے اپنا لہجہ درست کیا اور نیم انداز میں مسکرائی۔ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے بڑی محبت سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ کہاں وہ کرخت مزاج خاتون اور کہاں یہ نرم دلی؟ اسے یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں جواب دینے کے لیے وہ اپنا گلا صاف کرنے لگی۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتی شاویز کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کر اماں بھی نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ تم آؤ تم بھی۔ وہ ان کے سامنے جھکا تو اماں بھی نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا۔ اس نے جھکے ہوئے سر سے ایک نظر مہر کو دیکھا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مہر نے بے پرواہی سے اسے دیکھا اور اسے حد المقدور جتنا اگنور کر سکتی تھی اس نے کیا۔ یہ کیا؟ تم دونوں کہاں جانے کی تیاری میں ہو؟ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا تو مہر کے ہاتھ میں نوٹس۔ جی یونیورسٹی۔ مہر نے انہیں جیسے گاہ کیا ہو۔ ان کے ماتھے پہ پریشانی کی شکلیں نمودار ہوئی۔ یونیورسٹی سے چھٹیاں لے لو کچھ دن کی۔ اور تمہارے باپ سے میں بات کر لیتی ہوں۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں تم دونوں کو، انہوں نے حکمی انداز میں کہا۔ لیکن میرا آج پیپر ہے۔ اس نے بہانہ گڑا تو وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ جی اور میری بھی میٹنگ ہے، اس نے بھی فوراً سے کہا۔ اچھا مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ اماں بھی کے اگلے حکم نامے کی بو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ وہاں سے فوراً اٹھی۔ رکو، ان کے پکارنے پہ وہ جاتے جاتے رکی۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ ان کے سوال پہ اس کے لیے آزمائش تھی۔ جی ڈرائیور کے ساتھ۔ جاؤ، انہوں نے شاویز کو مانی خیز نگاہوں سے دیکھ کر کہا، جسے وہ بخوبی سمجھ تو چکا تھا لیکن پھر بھی انجان بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ جی آج سے اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام تمہاری ذمہ داری ہے، سمجھے؟ انہوں نے یہ بات دونوں کو دیکھ کر کہی، جیسے دونوں کے اندر کچھ ٹٹولنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں چلی جاؤں گی، اسے خواہ زحمت ہوگی، مہر نے واضح الفاظ میں ان سے کہا۔ ان سے بات کرنا دیوار میں سر دے مارنے کے مترادف تھا۔ شاویز، ہمارے گھر کی رحمت کیا زحمت ہوگی تمہارے لیے؟ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے انہیں بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ نہیں بالکل بھی نہیں، وہ ذرا رک کر بولا۔ تو جاؤ، اب دیر نہیں ہو رہی۔ وہ نیم انداز میں مسکرائی تو دونوں یک کے بعد دیگرے وہاں سے چلے گئے۔ دونوں میں بزرگوں کا شرم لحاظ ہے یا بات کچھ اور ہے جو دونوں ایک دوسرے سے کچے سے ہیں؟ ان کے جانے کے بعد وہ خود سے محوی گفتگو ہوئی۔ وہ ایک عمر گزار چکی تھی، اگلے کا رویہ کیسا ہے وہ پل بھر میں سمجھ جاتی تھی۔ پورا رستہ دونوں خاموش رہے۔ شاویز کے موبائل پہ بار بار آنے والی کال سے ماحول میں پہلی خاموشی ختم ہوئی۔ وہ بار بار کال ڈسکنیکٹ کر رہا تھا جو اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس سے بات کرنا گوارا نہیں کیا۔ جیسے جیسے وہ کال ریجیکٹ کر رہا تھا اس کے غصے کی شدت شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ آخر شماز نے اسے میسج بھیجا، ابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جلدی پہنچو۔ اس نے غصے سے موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھا۔ جو گھنٹی میرے گلے باندھی ہے اس کا کیا کروں؟ اس نے نہایت کرخت انداز میں خود سے کہا، کیونکہ وہ یہ خود سے ہی کہہ سکتا تھا۔ یونیورسٹی کے پاس پہنچتے ہی اس نے گاڑی روکی۔ وہ گاڑی سے اتری تو اس نے اس سے بات کرنے کی جسارت کی۔ مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا لینے۔ اس نے اس کی بات کو انسنا کیا اور گاڑی سے باہر آتے ہی گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا کہ اس کے کان پھٹ گئے۔ دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز سے وہ ہل کر رہ گیا۔ اس کے اس انداز میں ہی اس کے لیے واضح طور پہ جواب تھا۔ اس نے پلکیں جھپکا کر اسے دیکھا جو اب یونیورسٹی کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ صرف اس مسئلے سے نکلنے کی ترکیب کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جنت کے اٹلی جانے میں چند روز ہی باقی تھے۔ وہ کسی نہ کسی طرح مہر سے ملنا چاہتی تھی لیکن کوئی صورت نہیں بن پا رہی تھی۔ اگلی صبح اس کا میسج موصول ہوتے ہی اس نے اپنا ہینڈ بیگ اور موبائل لیا اور وہاں سے ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی اس کا انتظار کرتے ہوئے خوبصورت پھولوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ بدل گیا، سب کچھ۔ اس نے آنکھیں موند کر خود سے سرگوشی کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ بے انتہا اذیت سے بہہ نکلا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے کناروں کو رگڑ کر صاف کیا اور داخلی دروازے کی جانب اپنی نظریں جما دی۔ وہ داخل ہوئی ہی تھی کہ مہر اپنی جگہ سے فوراً ہلی۔ اس کا دھندلا چہرہ اسے واضح ہوتا گیا تو وہ اس کی جانب بھاگی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ جینی، اس سے مل کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مہر جنت نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو کو صاف کرتے ہوئے اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ سب بدل گیا جنت، سب بدل گیا۔ آئی ایم سوری، میں تمہارے لیے چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکی، لیکن مجھے یقین تھا کہ مامو ندیم ایسا نہیں ہونے دیں گے، وہ تعصب سے بولی۔ اس کی بات سن کر اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور اس کی کہی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔
میں وہاں سے آنے سے پہلے انہیں سب بتا کر آئی تھی۔ اس نے اس کا تجسس دور کرتے ہوئے اسے بتایا۔ کیا؟ وہ حیران ہو کر رہ گئی۔ وہ سب جانتے ہیں۔ ہاں سب جانتے ہیں وہ، لیکن افسوس ہے مجھے کہ انہوں نے تمہارے حق میں کچھ نہیں کیا۔ وہ قدرے مایوسی اور افسردگی سے بولے۔ اس کی بات سن کر وہ مزید رو پڑی۔ جنت نے اسے سنبھالا اور لان میں موجود بینچ پر بٹھا دیا۔ جنت، ایسے کیوں کیا تایا ابا نے؟ انہوں نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ یہ تو میں بھی سمجھ نہیں پائی، اس نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر وہ اس کے گلے سے لگی روتی رہی۔ وہ اتنا روئی کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ جنت نے اسے پانی پلایا اور پرسکون کیا۔ کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوئی تو جنت نے اس سے مزید سوال کیا۔ اماں بھی ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے بالکل۔ ان کی فکر میں میری زندگی ختم کر دی سب نے۔ اور وہ، میرا مطلب اس سے بات ہوئی؟ وہ ذرا رک رک کر بول رہی تھی۔ نہیں، لیکن وہی چھوڑ کر گیا ہے یہاں۔ مہر کیسے رہو گی اس کے ساتھ؟ اس کی فکر بجاتی۔ مجھے رہنا بھی نہیں اس کے ساتھ، اس نے احتیاط سے جواب دیا۔ اس نے سمجھنے کی کوشش کی۔ مطلب رخصتی نہیں ہوئی؟ نہیں مہر، مجھے تمہاری بہت فکر رہا کرے گی یار۔ تمہاری حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور تم پہ تو یہ سب بیت رہا ہے۔ کاش یہی حال میرے اپنوں کا بھی ہوتا۔ کاش۔ مہر، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ صبر کرو، شاید تمہیں ابھی صبر آئے بھی نہ، لیکن اتنا کہوں گی کہ اتنا صبر بھی نہ کرنا کہ ظالم تمہیں مظلوم سمجھ کر تم پہ ظلم کرتا ہی جائے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں، مہر، ندیم احمد اپنے لیے ہر دیوار سے ٹکرا جاؤں گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا وہ دیوار میرے اپنے ہی ہوں گے۔ جانتی ہوں کہ میرا قصور بہت بڑا ہے، لیکن وہ بھی تو اس میں برابر کا حصے دار تھا۔ پھر مجھے ہی کیوں سزا سنائی گئی؟ اسے کیوں نہیں؟ اسے کیوں نہیں؟ یونیورسٹی کے باہر تقریباً آدھے گھنٹے سے کھڑا وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے، یہ مت بھولنا کہ میں بھول چکا ہوں۔ اب کہ اس کے ساتھ تم نے کچھ بھی برا کیا تو ایک بات یاد رکھنا، اس کا قرض تمہاری ماں کو چکانا ہوگا۔ میرا احترام تو تمہارے دل میں ہے ہی نہیں، لیکن اپنی ماں کی عزت تو کرتے ہو نا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی ان کی نصیحت آمیز دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہوا، اور سب سے اہم بات، اماں بھی کے لیے کسی بھی قسم کا سٹریس ان کی جان لے سکتا ہے، اور اگر تمہارے کسی عمل سے میری ماں کو سٹریس پہنچا تو اپنا انجام سوچ لینا تم۔ جیسے جیسے ندیم صاحب کی باتیں اس کے دماغ پہ حاوی ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ نہ کال اٹھا رہی ہے اور نہ ہی باہر آ رہی ہے، وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں عمل کی کال پہ وہ ذرا نارمل ہوا۔ بھائی آتے ہوئے پریزنٹیشن پہ جس تو لیتے آئیے گا، ان پہ نوٹس بنانے ہیں مجھے۔ اس کے فون اٹھاتے ہی اس نے فرمائش ڈال دی۔ اوکے۔ مہر کو یونیورسٹی سے لیتے ہی اس سے پہلے وہ فون رکھتی، اس کی بات پہ وہ رکی۔ کسے؟ مہر بابی کو، وہ تو کب کی گھر آ گئی ہے۔ اس نے اسے اطلاع دی تو اس نے اپنا فون رکھ دیا۔ عجیب ہے یہ، نہ جانے یہ لڑکی میرے کس گناہ کی سزا ہے۔ وہ ہاتھ کی پشت کو گاڑی کے شیشے پہ مار کر بولا۔ شیشہ تو ٹوٹنے سے بچ گیا، لیکن اس کے ہاتھ میں شدید درد ہونے لگا تھا، اور اس کی آنکھیں بے حسی اور اذیت سے سمندر کی مثل برسی گئی، جن میں طوفان آنے سے پہلے گہری خاموشی صاف آیا تھی۔ وہ گھر آیا تو ندیم صاحب نے اسے بڑے لاڈ سے گلے سے لگایا۔ وہ سیکنڈ فلور کے کوریڈور سے کڑی یہ منظر دیکھ کر اندر ہی اندر جل کر رہی تھی۔ پاپا، آپ میرے سر پہ تو محبت برا ہاتھ نہ رکھ سکے، لیکن اپنی بیٹی کے دشمن کے ساتھ، وہ زیر لب قدرے دکھ سے خود سے بولے۔ وہ بمشکل ہی ان کا اپنا پن برداشت کر پایا تھا۔ اس نے ان سے جان چھڑوائی اور فوراً سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر والے کمرے کی جانب پڑا۔ جو ہی اس کا دھیان مہر پہ پڑا، اس کا سفید شفاف چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ مہر نے لاپرواہی سے اسے دیکھا، جیسے اسے دھتکار رہی ہو، اور وہاں سے تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے اپنا بیگ ایک سائڈ پہ پھینکا اور خود کے ساتھ الجھنے لگا۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ ایمل نے دروازے پہ دستک دی تو اس نے ذرا نارمل ہوتے ہوئے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ ہاں آ جاؤ، ابھی تو آیا ہوں۔ کیا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اس گھر میں سکون نہیں مل سکتا کیا؟ وہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ بھائی، اس قدر خراب موڈ کیوں ہے آپ کا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس نے سادگی سے پوچھا تو وہ مزید چڑھا۔ اور کچھ ہونا باقی ہے؟ پاگل ہو جاؤں گا میں، تنگ کر رکھا ہے ابا نے اور ان کی دھمکیوں نے، اور اوپر سے یہ عذاب۔ مہر، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ دھمکی؟ کیسی دھمکی؟ اس نے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہی۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، انہیں بول دو کہ میں سو رہا ہوں۔ اس نے اسے بہانہ بتا تو دیا، مگر اگلے ہی لمحے ندیم صاحب کے سوالات سے بچنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے آگے آگے چل دی۔ وہ باہر آیا تو نیچے لاؤنج میں سبھی گھر والے ایک ساتھ بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ خراما قدم بڑھاتے ہوئے سیڑھیاں اترا، سب کو سلام کیا اور ندیم صاحب کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ سناؤ، کیسا رہا دن؟ نعیم صاحب نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ جی چچا جان ٹھیک، ہم لوگ تم دونوں کی شادی کا رسم کا سوچ رہے ہیں۔ ان کی اگلی بات سن کر وہ تو جیسے سکتے میں آ گیا۔ مہر جو سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی،
ان کی بات سن کر اس کے پاؤں وہی منجمد ہو کر رہ گئے۔ ہاں، تم دونوں کا نکاح میرے سامنے نہ صحیح مگر شادی کی رسم میرے سامنے ہوگی تو میرے اس بے چین دل کو ذرا سکون آ جائے گا۔ ان کی بات پہ سب نے ان کی طرف دیکھا۔ اماں بھی، آپ بے چین کیوں ہے؟ ندیم صاحب کا دل دل کر رہ گیا۔ بس پتہ نہیں مہر کے چہرے پہ ویسی خوشی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، شاید اس لیے کہ اس کا نکاح تم لوگوں نے سادگی سے کر دیا۔ ان کے اندازے پہ سبھی حیران تو تھے مگر ان کے اگلے خود ساختہ اندازے پہ مہر کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گیا۔ مہر آپ ہی آئیے نا۔ ایمل نے چائے کی ٹرے میز پہ رکھی تو اس کا دھیان اس کی طرف پڑا جو سیڑھیوں کی گریل کو پکڑے کھڑی تھی۔ ہاں آؤ، اماں بھی نے اسے پکارا۔ وہ ان کے پاس گئی تو انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ سدا سہاگن رہو۔ ان کی طرف سے دی جانے والی دعا اس کے لیے دعا نہیں بلکہ بد دعا تھی، ایسی بد دعا جس سے وہ ہر ممکن صورتحال چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ یہاں میرے سامنے بیٹھو دونوں۔ ان کی فرمائش پہ شاویز کا جی چاہا کہ وہ اپنے ساتھ بیٹی والی کا سر پاڑ دے، اور ایسا ہی کچھ حال مہر کا بھی تھا۔ جب اماں بھی نے دونوں کو ایک ساتھ بیٹھنے کا حکم نامہ جاری کیا، علینا مٹائی لے آؤ۔ علینا نے شوگر پاٹ میز پہ رکھا اور ان کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے فریج سے مٹائی نکال کر لائی۔ ابھی رمضان میں چند روز باقی ہے، لیکن وہ کہتے کہتے رکی اور کچھ دیر توقف کے بعد بولے، عید کے دوسرے روز شادی کی رسم ہوگی۔ آخر انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ جی بہتر۔ ندیم اور نعیم صاحب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ زیبا کا سارا دھیان مہر پہ تھا جو شاویز کے برابر میں بیٹی غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ رہی تھی، جبکہ سامیہ نے ایک نظر شاویز کو دیکھا جس کی ناک غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ چلو بھائی منہ میٹھا کرو۔ نعیم صاحب اٹھے اور باری باری سب کے سامنے مٹائی کی پلیٹ کرتے ہوئے مسکرا دیے۔ انہوں نے برفی کا ایک پیس اٹھایا اور شاویز کا منہ میٹھا کروایا۔ اس کے برابر میں بیٹھی مہر کے سامنے مٹائی کرتے ہی انہوں نے برفی کا ٹکڑا اسی پلیٹ میں واپس رکھ دیا تاکہ انہیں مہر کو کھلانا نہ پڑے۔ انہوں نے پلیٹ کو میز پہ رکھا اور وہاں سے انن فنن غائب ہو گئے۔ ان کے اس عمل سے تقریباً سبھی حیران تھے۔ اماں بھی نے ماتھے پہ تیوری چڑھاتے ہوئے نعیم کو دیکھا جو انہیں مہر سے کچھ کچا کچا سا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ انہوں نے زیبا سے استفسار کیا۔ کچھ نہیں، وہ زبردستی ہی مسکرا پائی تھی۔ تو یہ نعیم مہر سے؟ ان کی الجھن ان کے چہرے پہ واضح تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مہر کو برفی کہاں پسند ہے، نہیں تو وہ اسے کھلا دیتے۔ اس کی من گڑت بات پہ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، مہر جی۔ ان کے پکارنے پہ اس نے فوراً سے جی کہا۔ تم خوش ہو نا؟ انہوں نے یقین کی عارض سے پوچھا۔ سوال بھلے ہی انہوں نے کیا تھا مگر گھر کے سب افراد اس کے جواب کے منتظر تھے۔ اس نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، ضبط کے باوجود اس کی آنکھیں بھر آئی تو وہ پریشان ہوئی۔ ان کا سوال ان کے کان میں پڑ چکا تھا، تبھی وہ فوراً کمرے سے باہر آئے۔ اماں بھی، بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، کیوں خوش نہیں ہوگی بھلا؟ نعیم صاحب نے بات کا رخ بدل کر مہر کو اشارتاً وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ 3-4 روز بعد انہوں نے اس پہ نگاہ ڈالی تھی۔ ان کا دیکھنا ہی تھا کہ وہ فوراً وہاں سے اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ انہوں نے پریشانی سے استفسار کیا۔ شرما گئی ہے؟ انہوں نے گویا بات کا رخ دوبارہ بدلا تو وہ چپ چاپ سب کا منہ دیکھنے لگی۔ گھر کے سبھی افراد ہی تقریباً ان سے نظریں چرا رہے تھے اور وہ سبھی کی آنکھوں میں چھپا راز ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مگر کیا ہے یہ وہ چاہ کر بھی پتہ نہیں لگا پا رہی تھی۔ دیر رات وہ اماں بھی کی باتوں کو سوچتا رہا۔ مہر کا بدلا تاثر انہیں ایک الگ ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ اگر انہیں کسی بھی چیز کی بینگ لگ جاتی تو وہ مشکل میں آ سکتا تھا۔ وہ اس قدر الجھ رہا تھا کہ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس کے کانوں میں زہر گول رہی تھی جسے وہ بیزار ہونے لگا تھا۔ ابھی وہ ایک ٹک ٹک سے بیزار تھا کہ اسی اثنا میں اس کے موبائل پہ بیپ ہوئی۔ باہر آؤ، لاؤنج میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اس کی طرف سے دھمکیاں میز میسج کیا گیا جسے سن کر وہ اٹھ بیٹھا۔ میں جانتی ہوں تم جاگ رہے ہو، اس سے پہلے میں آؤں بہتر ہوگا کہ تم۔ اس نے وہ ادھورا میسج کرتے ہوئے اسے صاف اور واضح انداز میں دھمکی دی تھی۔ اس کے دونوں میسج پڑھتے ہی وہ آگ بگولا ہو کر رہ گیا۔ عذاب نہیں بلکہ عذاب العلیم ہے یہ۔ وہ اپنے ساتھ ہی الجھ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ گہرے اندھیرے میں روشن ہوئے پیلے بلب کو بغور دیکھ رہی تھی۔ پورے گھر میں کافی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ اب اسے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی، لیکن پھر بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ سیڑھیاں اترا اور دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ رات کے اس پہر تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ لاؤنج میں موجود خاموشی کا سکوت ٹوٹا۔ وہ خاصا سیخ پا ہوا۔ عین ممکن تھا کہ وہ غصے سے چیختا مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف وہ بڑے سکون سے اٹھی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ خاموشی اس کے لبوں پہ ابھی بھی برقرار تھی جس سے وہ مزید چڑھ گیا تھا۔ یہاں رات کے اس پہر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو تمہیں اندازہ ہے کہ کیا ہوگا؟ وہ ذرا آہستہ آواز میں بولا مگر اس کا چہرہ غصے سے خاصا سرخ ہو چکا تھا۔ طنزیہ مگر زخمی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ رکی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ کیوں؟
نکاح میں ہوں تمہارے، کسی بھی وقت کہیں بھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی، اس نے اس کی بات کاٹی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اس سے چند قدم دور ہوا۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں، تمہارے باپ کی وجہ سے یہ سزا کاٹ رہا ہوں میں۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا تم سے نکاح کرنے کا۔ سزا؟ ہاں ہاں ہاں۔ اس کی بات سن کر وہ اذیت سے مسکرائی تو اس نے جواب مانگتی نظروں سے اسے گورا۔ مسٹر شاویز ندیم احمد، تو سزا سے نکل آؤ، دے دو طلاق مجھے، اس نے بڑے آرام سے کہا، جیسے بڑی ہی کوئی عام بات ہو۔ اس کے الفاظ سنتے ہی اس کی آنکھیں پھیل سی گئی اور سانس پھول سا گیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے طنزیہ کہا۔ نہ تو تم مجھے پسند کرتے ہو اور نہ ہی میں تمہیں، تو پھر اس رشتے کا مقصد؟ وہ استفہامی انداز میں بولے۔ پاگل ہو تم، یہ سب اتنا آسان نہیں۔ بہتر تو یہ تھا کہ تم اس سجیل کے ساتھ آئی ہی نہ ہوتی۔ وہ ذرا آہستہ سے دانت پیس کر بولا تو اس نے ترس کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ افسوس ہے تم پہ اور افسوس ہے تمہارے مرد ہونے پہ۔ اس کی آنکھیں اسے وحشت دلا رہی تھی۔ خود تو یہ تسلیم کر نہ سکے کہ تم ہی تھے جس نے مجھے گھر سے جانے کا مشورہ دیا اور جس نے مجھے اس رات بحفاظت گھر پہنچایا۔ اس پہ الزام۔ اس کی آواز براسی گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ قدر تحمل سے اس کی بات سنتا چلا گیا۔ کاش شاویز، کاش تم سب کو بتا دیتے کہ میں گھر سے بھاگی نہیں تھی، بلکہ تم نے مجھے فیصل آباد جانے کا کہا۔ تمہیں سب معلوم تھا، کیوں نہیں کہا سب سے؟ اس کی آواز ذرا اونچی ہوئی تو وہ اس کے قریب آیا۔ ذرا آہستہ، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا اور پھر مزید بولا۔ زیادہ بہکانے کی ضرورت نہیں، کہا تھا ساتھ دوں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ تم مجھے پھنساؤ گی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس نے یکدم ہی پینترا بدلا تھا۔ تم سے زیادہ چیپ انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ تمہاری وجہ سے میرا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی میں میرے سب گھر والوں کی نظروں سے گر گئی ہوں۔ میرے پاپا، وہ تو میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے۔ آخر اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بے انتہا اذیت سے بہا تو اس کے اندر ندامت کی ہلکی سی لہر پیدا ہوئی۔ اور تم سب کی نظر میں ہیرو بن گئے۔ میرا قصور تمہاری حقیقت جانتے ہوئے بھی صرف تم پہ اعتبار کرنا تھا۔ وہ سسک کر بولی، خیر مجھے ابھی اور اسی وقت چھوڑ دو۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا سانس بحال کرتے ہوئے بولی تو وہ گہری سوچ میں مہو ہوا۔